ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو ازل سے ابد تک خدائے محمود ہے، جس کا نام سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس دھرتی پر اس نام جیسا نام کسی اور کو بخشا نہیں گیا، جس نے فرمایا کہ میں اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا، اور فرمایا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں مر گیا تھا، زندہ ہوا ہوں اور اب تو ابد زندہ رہوں گا، اور وہ جو میری اور آپ کی نجات کی کامل امید بن کر بہت جلد بادلوں پر آنے کو ہے، اس کے پاک اور بزرگ نام میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں خداوند کا یہ خاکسار قدم آداب پیش کرتا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں خداوند کا چنیدہ ایک ہتھیار بنوں کہ میں قوموں اور امتوں میں اس انجیل کے دیپ جلانے والا ہو سکوں، اور یہ صرف اور صرف اس کے فضل کے وسیلہ سے ہے، مجھ میں کوئی ایسی لیاقت بسی ہوئی ہے نہیں، جو کچھ ہوں صرف اور صرف اس کے سبب سے، اس کے بنا میں کچھ بھی نہیں، اس لیے ساری عزت اور سارا جلال خداوند اپنے خدا کو دیتا، اور یک بار پھر خداوند کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ مجھے پھر سے یہ بڑا خوبصورت موقع خداوند نے فراہم کیا کہ میں آج پھر آپ کے ساتھ مل کر برکت بٹورنے والا ہو سکوں، اور اس برکت کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہو سکوں، اور آپ سے شیئر کرنے والا ہو سکوں، اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے شالوم پریئر منسٹری کے لیے ممنون ہوں۔ بھائی جوئل، آپ اور آپ کی اہلیہ اور آپ کی پوری ٹیم کا میں ممنون ہوں کہ جہاں بہت بڑے بڑے خدام موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کتاب مقدس کے اس طالب علم کو موقع دیا۔ میں خداوند کا اور اس کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جتنے بھی یہاں پر سناخاں گزرے کل بھی اور آج بھی رہے، کاش کہ میں آپ سبوں کے نام لے سکوں اور آپ سبوں کے ہاتھ چوم سکوں، لیکن میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کہ خدا کرے کہ جب جب آپ کے گلے سے آواز اس کی حمد و ثنا کے لیے بلند ہو، اور موزز صاحب جب جب آپ کی انگلیاں ان آلات موسیقی پر رقص کریں، خدا کرے کہ بندھن ٹوٹتے چلے جائیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں، اور خداوند کا نام عزت و جلال۔ اور ایک بار پھر میں بہت ممنون ہوں اپنے بھائی پاسٹر نوید گل صاحب کے لیے۔ آپ اس وقت کاکے سے تھے، یعنی عمر میں بھی چھوٹے، اور شہر عزیز یعنی کراچی میں کئی ایسے سیمینار اور کئی ایسی کنونشنز ہوئی جہاں یہ پورا خاندان، بہنیں بھی، یہ بھائی بھی، ایون ان کے حضور ثنا خان تھے، اور میں شکر گزار ہوں کہ آج بھی ان کے دل
اس کے دل کے ساتھ مل کر دھڑک رہے ہیں. اور برسوں بعد میں شکر گزار ہوں کہ آپ کو روبرو دیکھا اور اس حمد و ثنا کے وسیلہ سے مجھ سمیت میرے سارے عزیز برکت پائے. بھائی روبن کے لیے بھی اور ویرونا سے جو ٹیم آئی آپ سب کے لیے بہت ممنون ہوں. بڑی برکت بٹور کر جاؤں گا اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت سے معمور کر کے یہاں سے لے جائے. ہمارا مضمون ہے اینڈ ٹائم. گزرے کل ہم بات کر رہے تھے کہ ہم آخرت سے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے چوگرد گھومنے والے جتنے بھی حالات اور واقعات ہیں، ہم ان حالات اور واقعات پر بات کر رہے ہیں. دوسری بات، آخرت کے تعلق سے، علم آخرت کے تعلق سے یا اینڈ ٹائم کے تعلق سے علماء بائبل مقدس کے مختلف نظریات ہیں. میں کوئی حتمی نظریہ لے کر نہیں آیا، اور اگر ہم ان علماء کی ان باتوں کے ساتھ جو خدا کے کلام کو بنیاد بنا کر تشریح کرتے رہے، ہم ان باتوں کو اگر اس طور پر آج بھی نہیں سمجھ پائے تو ہم آئندہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. ہم اس وقت سمجھیں گے جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کو روبرو دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں میں کر رہا تھا اور آج کچھ باقی باتیں ہیں، ضروری نہیں کہ آپ میری ساری باتوں کے ساتھ متفق ہوں. اگرچہ وہ خدا کے کلام کو بنیاد بنا کر میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی ہماری اپنی تحقیق اور ہماری اپنی اسٹڈی وہ اور زیادہ ان باتوں کو پالش کر سکتی ہے. میں جانتا ہوں کہ بائبل مقدس میں بے شمار نبوتیں ہیں اس اینڈ ٹائم اور مسیح خداوند کی آمد ثانی کے تعلق سے. اور میں نے یہ کہا تھا نبوتوں کا جاننا اچھا ہے، علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر مسیح کے ساتھ وفادار ہونا اور مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ بہت ضروری اور اہم ترین بات ہے. دنیا کے بہت سارے مذاہب اور بانیان مذاہب جن کے لیے لوگ مر مٹتے ہیں، اور دنیا کے ان تمام مذاہب جن کو اپنے اپنے دین اور اپنے اپنے دھرم اور مذہب پر فخر ہے، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آ رہا. اگر وہ بھی کسی واپس آنے والے کی انتظار کرتے ہیں تو وہ دنیا کا واحد نجات دہندہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح، وہی بہت جلد بادلوں پر آنے کو ہے. اس کی بابت وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کا کیا دلیل ہے، یہ دوسری بات. لیکن یہ ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بابت ان کا بھی یہ یقین اور یہ ایمان ہے کہ وہ آ رہے ہیں. اور اگر وہ اپنی ہی کتب کو تعصب کی اینک کو ہٹا کر نفرتوں اور کدورتوں کی دیواروں کو مسمار کر کے دیکھیں تو ان کو پتا چلے گا دنیا و آخرت میں قدر و منزلت کا مالک اور واحد عدالت کرنے والا مسیح ابن مریم کے علاوہ کوئی اور نہیں. اور ہم اسی ہستی کے سبب
سے آج یہاں پر موجود ہے۔ مسیح خداوند نے اپنی آمد ثانی سے متعلق نہ تو کوئی ڈیٹ دی، نہ کوئی سن دی۔ دنیا کے کئی ایسے جنہوں نے انا مسیحا کے دعوے کیے کہ میں مسیحی ہوں، مسیحی نہیں، مسیح۔ اور کئی ایسے بھی جنہوں نے خود نبوتیں بھی کی کہ یسوع مسیح فلاں سن، فلاں ڈیٹ وغیرہ وغیرہ کو آئے گا۔ وہ تاریخیں گزر گئیں، ان کی زندگی کی کتاب بھی بند ہو گئی، لیکن ابھی تک خداوند یسوع مسیح تحمل کیے ہوئے ہیں۔ اور مسیحا کی مرضی یہ ہے کہ دھرتی کا ہر ایک ویکتی، ہر ایک شخص خداوند یسوع مسیح کو جو دنیا کا واحد نجات دہندہ ہے اس کو جان جائے، اس پر ایمان لائے۔ اگرچہ میڈیا کے ذریعہ اور کئی اور پہلوؤں کے اعتبار سے خوشخبری کا کلام انتہائی زمین تک جا رہا، اعداد و شمار کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کتنے لوگوں تک کلام پہنچا، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کلام کے ذریعہ مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا۔ یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے جاننے کے تعلق سے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میں نے گزرے کام یہ بتایا تھا کہ مسیح خداوند نے متی کی معرفت منہم انجیل مقدس کے 24 اور 25 ابواب دھائی میں اپنی آمد سے بیشتر کے حالات کی نشاندہی کی ہے کہ جب میں آؤں گا تو اس وقت کے حالات کیا ہو۔ اور عہد حاضر میں تاریخ کے جس دور کی ٹائم لائن میں اور آپ آج کھڑے ہیں، دنیا کے حالات، بے دینی، گمراہی، دینداری کی میری وضع رکھنا، میں ایماندار ہوں نعرے لگانا، اور یہ کہنا کہ میں بہت کچھ ہوں، جبکہ تعصب اور نفرت اور کدورت اور نامعاف کرنے والی روح ہم میں پائی جاتی ہے۔ یونٹی کا نام و نشان تک نہیں۔ لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گزرے کل اور آج میں یہاں پر کئی ایک خدام کو دیکھتا ہوں کہ ہم آج مل کر خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اس دھرتی پر مل کر نہیں بیٹھیں گے تو ہم آسمان پر کیسے مل کر بیٹھیں گے؟ اور میں سوچتا ہوں یہ ایک پازیٹیو سائن ہے مستقبل کے لیے کہ خدا تورنٹو میں اور روبریٹو میں کچھ کر دکھانے کو ہے، ایون اٹلی میں، اور خداوند چاہتا ہے کہ اس کا جلال اس ملک میں کثرت سے ظاہر ہو، اور ہم بائی چانس مغربی دنیا میں نہیں ہیں، ہم خدا کے پلان اور اس کے منصوبہ کے مطابق ہیں۔ نمک جہاں کہیں تو ہے اپنا اثر چھوڑنے سے باز نہیں آنا، اور دیپک جہاں کہیں تو جل رہا ہے، مخالفتوں کی آندیاں اور طوفان تیرے برخلاف چلیں گے، تمہیں ٹمٹمانے کی کوشش کریں گے، لیکن ثابت قدم رہنا، کیونکہ ہم جس کے نام سے منسوب ہیں وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ عہد حاضر کے حالات اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اب مسیح کی آمد بہت قریب ہے۔ خواہ آپ امریکہ، ایران، اسرائیل
عرب کے سارے علاقے دیکھ لیجئے، یوکرائن اور ایون رشیا اور ایون نیٹو، اگر پوری دنیا کا ہم ایک جائزہ لیں تو کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ حالات ہمیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں، جاگتے رہو اور بیدار رہو، مشعلوں میں تیل بھر لو، کیونکہ اب ہمارا دلہا بہت جلد بادلوں پر آنے کو ہے۔ اور یہ تمام تر حالات ہمیں اس طرف بھی راغب کرتے ہیں کہ اگرچہ میری آمد بہت قریب ہے، لیکن اس آمد میں حتی المقدور کوشاں ہو کہ تم میرے ساتھ وفادار رہو۔ تمہارا دل میرے دل کے تاروں کے ساتھ ایک سر اور ہم آہنگ ہو کر دھڑکنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ ہم دو بیڑیوں پر پاؤں رکھ کر چلنے والے اور دو مالکان کی سیوا کرنے والے، ایک ہی ہمارا مالک ہے اور اس کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے باتیں ہیں۔ ہم یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ حالات اور واقعات اب مسیح کی آمد کو بہت قریب لا رہے ہیں، اور یہ نبوتیں جو کتاب مقدس میں ہیں ان کو ہم تکمیل تک پہنچتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اب جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو آمد ثانی کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بمطابق تھیسلونیکے کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط اور اس کے 4 باب کی 14، 15، 16 سے 18 آیات تک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسیحا بادلوں پر آئیں گے، اور وہ جو مسیح کے ہیں ایرا وغیرہ نتھو کھیرا نہیں، ہر وہ جس نے مسیح یسوع کو پہن لیا، اپنے پاپوں کا اقرار کر کے ان سے پچھتاپ ہو کر توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنے ہردے میں اتار لیا اور اپنے جیون کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس کی اس راست بازی کی پوشاک کو جو اس نے اپنے لہو سے دھو کر ہمیں پہنائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس پوشاک کی ہم حفاظت کرنے والے ہوں۔ پاکستان میں بعض اوقات بلکہ اکثر جب شادیاں ہوتی ہیں اور بعد میں شادی کے اینڈ پر ایون جو ولیمہ اس پر بہت ڈشز کھانے لگے ہوتے ہیں، اور جب یہ آواز آتی ہے کہ چلو جی شروع ہو جاؤ، تو پھر اسے سر پھاڑ کے بیٹھ جاؤ، واجہ دیتے رہو، تھوڑی کوئی نہیں سنے، کیونکہ اس وقت ان کو پتا ہے ایک باری شکار ہاتھوں نکل گیا تو مڑ کے لبنا نہیں۔ ان کی توجہ صرف ایک ہی طرف ہے کہ اپنی پلیٹ میں پہاڑ کیسے بنانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہم بہت کچھ کھا پی چکے ہیں، اب موقع ہے کہ ہم اپنی فل کنسنٹریشن، پوری توجہ اپنے خداوند کی طرف لگانے والے ہوں، دائیں بائیں نہیں، کیونکہ اب وہ بہت جلد بادلوں پر آنے کو ہے۔ جب وہ بادلوں پہ آئے گا تو وہ جو مسیح یسوع کے ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ اٹھا لے جائے گا۔
میں تسلونیکے کی کلیسیا کے لکھے جانے والے اس پہلے خط کے مطابق بات کر رہا ہوں. ایون مکاشفہ کی کتاب میں بھی پہلے باب میں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں. گزرے کل میں نے ایک بات کی تھی، آپ میں سے شاید 50% گزرے کل یہاں نہیں تھے. مجھے ایک دفعہ پھر کہنے کی اجازت دیجیے، اور وہ یہ کہ اگر میں ایک ڈبے میں میٹل یعنی ٹین، اسٹیل، لوہا اور اس میں کاغذ اور ٹیشو پیپر اور کپڑے کے چھوٹے چھوٹے پیسز اور پلاسٹک، اگر یہ سب کچھ میں ایک ڈبے میں ڈالوں اور ماں باپ اگر میں اس ڈبے میں ایسا کروں کہ ایک میگنیٹ لوں، مقناطیس، اور اس مقناطیس کو اس ڈبے کے اندر گھماؤں، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ مقناطیس ٹیشو کو لے لے گا. ٹھیک ہے؟ نو، آپ کا جواب یہ تھا کہ مقناطیس صرف لوہے کو لے گا، میٹل کو، اور کسی کو کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں. مسیح خداوند جب ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ انہی کو لینے کے لیے آ رہے ہیں جن کا رشتہ اس کے ساتھ ہے. یہاں پر مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ جب ہم مسیح کے ساتھ رشتے کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ مسیح کو قبول کرنا، گڈ، بپتسمہ دینا بہت اچھا، مختلف زبانیں بولنا ٹھیک ہے، روح القدس کے دعوے دار ہونا ویل ڈن، کلام سنانا بہت اچھا، منادی کرنا بہت اچھا، حمد و ثنا کرنا بہت اچھا، غیر قوموں میں انجیل کی تشہیر کرنا بہت اچھا، ہدیے میں نیلے پیلے نوٹ ڈالنا بھی بہت اچھا. لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو سب سے زیادہ ایماندار کی وفاداری کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا اس کے ساتھ وفادار ہے. کئی ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تھوڑے لئے روز ہی دعا کرنا ہے، تیرا اور کوئی کم نہیں، روز ہر ویلے تھوڑے لئے دعا کرنا. اور جی تسی بہت ہی خدا دے محبوب لوگ، میں تھوڑے بہت پریم کرنا، تھوڑے لئے بہت دعا کرنا، اور شاید اس کے بعد برسوں تک اس کا بگا آپ نہ دیکھیں، برسوں تک. اور اب تو اس طرح کے اتنے واقعات ہو گئے ہیں کہ جب کسی فصلی بٹیرے کا فون آتا ہے تو یا ایس ایم ایس تو فوراً پتہ چل جاتا ہے شکریہ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون کرنے واسطے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کی گل. خصوصی طور پر جب بہت عرصے کے بعد کوئی کام کرے، بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہیں بھائی جی میرا کوئی کام نہیں ہے. میرے دل میں ایک امنگ تھی کہ میں پوچھوں کہ آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. بہت کم ایسے لوگ ہیں اور ان کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور بائی دا وے اپنے آپ کو بھی ذرا میں بھی اور آپ بھی ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہم بھی کبھی حال احوال بغیر مطلب کے پوچھتے ہیں کہ نہیں. یہ جاننے کی ضرورت ہے. مسیح خدا ایسے ایمانداروں کو لینے کے لیے بادلوں پر آ رہے ہیں جنہوں نے مسیح کو پہنا ہوا ہے، اور وہ بولیں یا نہ بولیں ان کا جیون بول رہا ہوتا ہے کہ وہ مسیح کے. جہاں کہیں ہوں ان کی زندگی ایک
ایسی خوشبو بکھیرتی ہے اس بے رنگ و بو معاشرے میں کہ لوگ سوچنے پڑے کون ہے. کاش کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن نہیں، کیونکہ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. صرف اتنی ساری بات. ایک شخص جو مسیح خداوند سے ٹوٹلی نابلد اور مسیح سے کوئی آشنائی نہیں، تو کان اور میں کان، اس کے ذہن میں کلیسیا والوں کے برخلاف انتہائی کڑواہٹ اور نفرت تھی. وہ مسیح کو نہیں جانتا تھا اور ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر اس کو وہ لوگ ملے جو مسیح کے ماننے والے لوگ تھے. اور جب وہ ان لوگوں کے بیچ میں ہوا تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کسی مشکل سے دوچار ہو گئے. یہ لین دین کی مشکل نہیں ہے، اس کی مشکل یہ تھی کہ خاندان میں بیماری آ گئی. وہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ جو شعبہ طب ہے، میڈیکل، انہوں نے اس کی ایون ماں کو کہہ دیا there is no hope، لے جائیے، we can't do anything. اور وہ انتہائی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے باقی لواحقین کے ساتھ اپنی ماں کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ مسیحی لوگ جن کے بیچ میں کام کرتا تھا، وہاں ایک کرسچن استانی تھی اور اس استانی نے اس شخص سے کہا کہ آپ کا چہرہ لٹکا ہوا کیوں ہے؟ اس نے بتایا یہ پرابلم. اس کی جرأت اور دلیری دیکھیے کہ وہ خاتون اس شخص سے یہ کہتی ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ ہے، آپ کہہ رہی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس خاتون نے اس شخص سے کہا، وہ چونکہ مسیح کو نہیں جانتا تھا، کسی اور دھرم کا تھا، اور اس کو یہ کہا کہ ایک کتاب آپ لوگ پڑھتے ہیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اوپر والے کی طرف سے، جس میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم بیماروں کو چنگا کرتے اور کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتے تھے. اور ایک کتاب ہمارے پاس بھی ہے اور یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ عرش سے فرش پر آئے، گنہگار انسان کے لیے اپنی جان دی، وہ دفن ہوئے اور ماں باپ دفن ہی رہے، نہیں ماں باپ آپ مردوں میں سے جی اٹھے. اور وہ کہنے لگی کہ جب تک وہ اس دھرتی پر تھے بیماروں کو ٹھیک کرنا کجا، آپ نے یہاں تک کہ مردوں کو بھی جلایا، زندہ کیا. اور اس نے کہا ہمارا یہ ایمان ہے، یعنی ہم مسیحوں کا، کہ چونکہ آپ مر کر مردوں میں سے جی اٹھے اور آج بھی زندہ ہے، اور وہ اچھمبے، وہ چمتکار، وہ معجزات، وہ میراکلز جو 2000 سال پہلے اس دھرتی کے سینہ پر کرتے تھے، زندہ ہونے کا ثبوت ان معجزات کے ذریعہ سے آپ آج بھی دیتے ہیں کہ میں زندہ ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ اس خاتون نے جب اپنے مسیحا سے متعلق اسے بتایا اور اس نے یہ طریقہ بتایا کہ یوں آپ جا کر اپنی ماں کے لیے دعا کریں، اور اسی طرح اس نے کیا. مختصر طور پر
اور بعد میں اس شخص کی گواہی یہ تھی کہ جس ماں کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب یہ لا علاج ہے، چند دنوں کی مہمان ہے، اس کے بعد اس نے مر جانا ہے، اس خاتون اس شخص نے اس خاتون کے کہنے کے مطابق اپنے گھر جا کر اس کتاب کو کہیں سے کھولا اور پڑھا. کہتا ہے کہ جہاں پر لکھا تھا اور آج بھی لکھا ہے، لوگ اپنے بیماروں کے کپڑے لا کر رسول کے بدن سے لگاتے اور لے جا کر ان پر مریضوں پر ڈالتے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی. یہ شخص جب اپنے گھر جاتا ہے اس حوالے کی تلاوت کرنے کے بعد اور پھر اسی طرح اس ٹیکسٹ، اس متن، اس پوتر وچن کے پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتا ہے جو اس کے مذہب میں جو طریقہ تھا، لیکن کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی ماں کے لیے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی، او ساڈا رب اتھرواں دی ہنجواں دی بڑی قدر کرتا جائے، بشرطے کہ اس کے جلال کے لیے اس کے حضور بہائے جائے. تو کہتا ہے کہ جب میں نے دعا کی اور دعا کے دوران میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور جب دعا کر رہا تھا جی نہیں کرتا تھا کہ آمین کہوں، لیکن بالآخر مجھے آمین کہنا پڑا اور اس آمین سے 5 سے 7 منٹ کے بعد میری ماما جو بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی آہستہ آہستہ اٹھی اور کچن میں جا کر اس کی بھابھیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع ہو گئی. اس شخص کی زندگی کسی زندہ مسیحی کے اپنے مسیحا کے گواہی دینے کے وسیلہ سے تبدیل ہو گئے. میرا اور آپ کا کام خوشخبری کا کلام سنانا ہے کہ یسوع مسیح آ رہے ہیں اور کسے بھی نہیں جانا. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. وہی دنیا اور آخرت میں قدر منزلت کے مالک ہیں. اپنے مسیحا کو، اس یسوع مسیح کو دنیا کے واحد نجات دہندہ کو قبول کر لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام کسی دوسرے کے دین کو بدلنا نہیں ہے. ہم کسی کے دل نہیں بدل سکتے، ہم کسی کے ذہن بدل نہیں سکتے. ہمارا کام بیج بونا ہے اور ماں باپ بیج بونے کے بعد رات کے پیروں میں خدا کے حضور رکھنا میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر آنسوؤں کا پانی اس بیج کو دینا ہے. اگانے والا آپ اگائے گا. اور اگر آپ اس شخص کے بارے میں جانیں کہ وہ کون ہے جس کی زندگی میں یہ کام ہوا، یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. اور میں اس بات کے لیے اس خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مشکل اور کٹھن وقت میں مجھے تھام لیا، معجزہ کیا، اور میں اس کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا. اور اکثر اوقات جب میں اس کے پریم اور اس کی محبت کی بات کرتا ہوں میری آنکھیں آج بھی اشک بار ہو جاتی ہیں. یہ اس کا پریم اور اس کی محبت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح ان ایمانداروں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. میں لفظ ایماندار جان کے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں. وہ ایمانداروں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور ایماندار وہ جن کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جو اس کے ساتھ وفادار ہیں، جو بادلوں کی طرف دیکھتے اور انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گا. بہت وائس میں نے یہ گیت سنے
छेती आजा बदला कुत्ते नासरिया। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि मैं रेडी भी हूं कि नहीं, तैयार हूं उसके साथ जाने के लिए कि नहीं। और दुल्हन के हाले ब्यूटी पार्लर में जो निकली ही नहीं, बड़े लड़के में, तो वो किस तरह से अभी आ सकता है। उसने कहा, मुकद्दस पतरस कहते हैं, वो अपने वादे में देर तो नहीं करता, यानी जैसे बाज लोग समझते हैं, यानी वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपनी आमद में वो जरा इंतजार करता है, सब्र कर रहा है, तहम्मुल कर रहा है, ताकि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्रेम है। और वो आज भी शायद हम में कोई ऐसा नौजवान, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बुजुर्ग हो जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह मुंतजर है कि मुशर्रफ बेटे, तू कब तक सुअरों की फलियां खाता रहेगा, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया। जब खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को, ये कलीसिया कौन सी मिशन की बात हो रही है? हाँ, ये बड़ा अहम काम है, बड़ी अहम बात है। कलीसिया ना किसी बिशप की है, ना किसी पादरी की है, ना किसी एल्डर और खादम की है। खादम से काटी लब दे, मतलब ये है कि ना किसी प्रोफेसर, ना किसी डॉक्टर, ना किसी रेवरेंड, ना किसी बिशप की है। कलीसिया उसकी है जिसने अपने खून से उसको खरीदा है, और वो उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। यही एक वजह है कि दुनिया में खुदा मुझे ले जाता है और मैं कभी डिनोमिनेशनल टीचिंग प्रीचिंग कभी नहीं करता। इस मकसद के लिए खुदावंद ने बुलाया ही नहीं। खुदावंद ने इसीलिए बुलाया, एक तो मैं खुशखबरी का कलाम पेश करूं, और दूसरा ईमानदार और ज्यादा इक्विप हूं खुदावंद के साथ और ज्यादा वफादारी में बढ़ने के लिए। और इसका मतलब ये नहीं मुझे बहुत कुछ आता है और मैं दूसरों को सिखाने के लिए ना। मैं कल कह रहा था, एक तो उस वक्त जब मैं सीख रहा था कि यहां पर आऊंगा तो मैं क्या सुनाऊंगा, उस वक्त खुदा ने मुझसे कलाम किया। और दूसरी बार गुज़रे कल जब सुना रहा था, और इवन आज जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं ये डबल ट्रिपल खुराक खा रहा हूं। ये मेरे लिए और मुमकिन है आपके लिए। हमें अपने आप को इसके लिए रेडी करना है। और मैं अक्सर औकात कहता हूं, कलामे खुदा में ये लिखा है कि ये दो धारी तलवार है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुर्सियों पर बैठे हैं या चटाइयों पर बैठते हैं, बस ऐतो खलो खलो के उत्ते चढ़ के थले होके उत्ते और उंगलियां रख रख के तुसी इंज करो, तुसी इंज करो। नो नो, ये दो धारी तलवार है। ये ना सिर्फ जो नीचे बैठे हुए हैं उन पर चलती है, बल्कि चलाने वाले पर भी, बशर्ते के अपने आप को मज़बा पर कटने के लिए रख दें तो। तब हम इस हकीकत को देखते हैं। अब जब मसीह खुदावंद ने ईमानदारों को, यानी कलीसिया को, जिन्होंने अपने जाने बनने के लहू से धोए हुए हैं और उसके साथ वफादार है, बूटा अपने फलों को पहचाना जाता है। नहीं, बूटा रहने दो, तुसी किधरे गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हाँ जी, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और आप खुदा बन गए यानी परफेक्ट, नो। लेकिन ये भी कोई बहाना नहीं, ओ जी मैं ऐसी कड़ा परफेक्ट है गया जी, और नहीं बस हो जाता है जी। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है
ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، اوپر جا کر ہم پرفیکٹ ہوں گے. لیکن اگر یہ بہانہ بنایا جائے او جی کیڑا پرفیکٹ ہے جی سارے ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہماری روحانیت کا گراف کچھ ایسے جائے گا پھر. اور یہ خطرناک ہے. روحانیت کا گراف اگرچہ سلولی ایک دم ہم یہاں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن سلولی اگر ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب گرین سگنل ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اس پر کسی نے کام نہیں کرنا، ہمیں خدا کے روح کو موقع دینا ہے اور شخصی طور پر خداوند کے قدموں میں بیٹھنا ہے، عاجز اور حلیم اور فروتن ہو کر اپنے آپ کو خالی کرنا ہے ہر طرح کا غرور اور بدی اور تعصب اور نفرت اور کدورت کے مادے کو جلانے کے بعد اس کے حضور بیٹھنے سے سراہی سر نگوں ہوتی بھرا کرتی ہے پیمان، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان. اور وہ گیت تو اکثر آپ گاتے ہی ہیں، سدا نیویاں رکھانوں پھل لگدا تے جڑا چکدا نہیں اور ٹوٹ جاتا. اب جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی تو صاف ظاہر ہے کہ پیچھے وہ لوگ رہ گئے جنہوں نے اس دنیا میں مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے یہ کہا او جی اے جہان میٹھا تے اگلا کنے دیکھا، جن لایا گلی آہو. اور پھر یوں اس دنیا کو اپنا معبود بنا دیا. اور وہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ، دنیا کے واحد نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، وہ پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ جو پیچھے رہنے کا وقت ہے یہ انتہائی کٹھن اور انتہائی مشکل وقت ہوگا. جب میں کتاب مقدس میں اس حقیقت کو دیکھتا ہوں تو دانیل نبی جو بابل کی اسیری میں اپنے یہودا کے بھائیوں کے ساتھ موجود تھا، خدا نے دانیل سے کلام کیا اور اس کو کہا کہ 70 برس تک یہ اسیری رہے گی. دانیل 9 باب اور اس کی 24 آیت سے لے کر 28 تک آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی یا بعد میں جیسے چاہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ دانیل 7 باب کی 25 آیت بھی، دانیل 12 کی 7 بھی، مکاشفہ 11 کی 2 اور 3 آیت، مکاشفہ 12 کی 6 اور 14 آیات یہ اس وقت سے متعلق بیان کرتی ہے کہ کیا ہوگا. دانیل کو خدا نے بتایا 70 برس تک ان کو اس اسیری میں رہنا ہے. عزیزوں بعض اوقات جب میں اس موضوع پر سوچتا ہوں تو میں کچھ اس طرف بھی دیکھتا ہوں کہ جب خدا نے بارہا بار اپنی امت کو موقع دیا کہ وہ اس کے جو خدام ہیں ان کے ذریعہ سے خدا کی طرف رجوع لائے. انبیاء کا مقصد ہی یہی تھا کہ خدا کی طرف سے پیغام لے کر اس کی امت کے پاس جائیں کہ وہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائے. جب نہیں لائے تو خدا نے اسوریوں کو بھیجا کہ وہ اسرائیل کو اسیر کر کے اسور لے جائے، اور بابلیوں کو بھیجا کہ وہ اہل یہودا کو اسیر کر کے بابل لے جائے. اور اگر خدا نے یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ ریپیٹ ہوتا تھا، اور اگر خدا نے اپنی اس امت کو نہیں چھوڑا جو اس کی خاص چنیدہ قوم
اور مملکت ہے تو پھر ہمیں ذرا سوچنا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ دانیل نبی کو کہا گیا کہ یہ 70 برس اس اسیری میں رہیں گے، لیکن بالآخر بحالی ہوگی، اور ان 70 ہفتوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب میں ان 70 ہفتوں کی بات کرتا ہوں تو علماء کے خیال کے مطابق، ان کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ اس وقت ہم 69 یعنی 69 والے ہفتہ میں ہیں، اور اس ہفتے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب ایک ہفتہ جو باقی رہ گیا ہے، اور عالم لوگ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہفتہ ہے یہ تقریباً 7 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اس کے 2 ہاف ہیں۔ میں نے آلریڈی آپ کی خدمت میں حوالہ جات بیان کیے، ان سب کے پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا وقت نہیں، میں پھر سے ریپیٹ کروں گا۔ دانیل 9 کی 24 سے 28 تک، دانیل 7 کی 25، دانیل 12 کی 7، مکاشفہ 11 کی 2 اور 3، اور مکاشفہ 12 کی 6 اور 14۔ لیکن ایک اور سہولت مفت میں، اور وہ سہولت یہ ہے کہ تقریباً 7 سال میں نے مکاشفہ کی کتاب کی آیت با آیت ویڈیو اور آڈیوز میں تفسیر میں لگائے، اور تقریباً 6 سال دانیل کی کتاب کی آیت با آیت تفسیر پر لگائے، اور وہ ہوا میں نہیں چلے گئے، وہ اویلیبل ہے۔ اگر آپ میری ویب سائٹ پر جائیں، بعد میں آپ ویب سائٹ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہے تو آپ www.newlifeinstitute.org اور اس پر نئے عہد نامے کی کئی کتب کی آیت با آیت تفسیر، اور دانیل نبی کے صحیفے کی آیت با آیت تفسیر آپ کو ملے گی۔ غیر مسیحی لوگوں کے سوال، میری 18 کے قریب انگریزی اور اردو میں کتب، سویڈش، پنجابی، اردو اور انگریزی میں کئی باز اور ٹیچنگ آپ کو وہاں مل سکتے ہیں، جن سے آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ اضافی حل تھی۔ تاہم ہم علماء کے مطابق جب ہم بائبل کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، جہاں پر ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف ہوگا، یہ اس مصیبت کے زمانے، ان 7 سالہ ٹائم پیریڈ میں پہلے حیف کی بات ہو رہی ہے۔ مقدسوں کو ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیا جائے گا، صاف ظاہر ہے جو مخالف ہے۔ پھر ایک دور اور نیم دور، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکے ہیں، ان تمام حوالہ جات میں ایک دور اور دوروں اور نیم دور کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کلیسیا اٹھائی جائے گی، زمین پر اب مصیبت کا زمانہ ہوگا، اس کو ٹریبولیشن ٹائم پیریڈ کہتے ہیں۔ اور اس مصیبت کے زمانے کے 2 حصے سے، جو پہلا حصہ ہے، اس حصے میں مخالف مسیح اس وقت اپنے اصل دانت نہیں دکھائے گا۔ مخالف مسیح اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ایک عہد باندھے گا، اور کئی علماء کا خیال ہے کہ جہاں پر ہیکل تھی، ابھی تو آپ کو معلوم ہے دیواریں گریا، جہاں پر تھی اس کی بیک سائڈ پر
ایک مقام ہے جہاں پر وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوگا. کئی لوگوں کا خیال ہے وہ مذہبی پلس پولیٹیکل لیڈر ہوگا. میں کسی کی طرف نشاندہی نہیں کرنا چاہتا, یہی کافی ہے, لیکن مخالف مسیح ہوگا. اور وہ ایک ہیکر بنوا کر دے گا یہودیوں کو, یعنی اسرائیلیوں کو, تاکہ یہ جو ہمداریوں والوں میں اور ان کے بیچ میں جو جھگڑا لگڑا ہے کسی طرح سے ختم ہو جائے. اور اس پہلے حصہ میں ہم ان 7 موروں کے کھلنے کا بھی ذکر دیکھتے ہیں جس میں مکاشفہ 6, 7 اور 8 ابواب میں ذکر ہے. ہم ان پہلے 6 نرسنگوں کے ساتھ ہیں, لیکن پہلے 6 نرسنگوں کے پھونکے جانے کی بابت بھی دیکھتے ہیں, اور یہ مکاشفہ 8 اور 9 میں اس کا ذکر ہے. ہم 2 گواہوں کی گواہی دینے کی بابت بھی دیکھتے ہیں جن کو بعد میں مار دیا جائے گا اور ان کی لاشیں یروشلیم کی گلیوں میں پڑی رہیں گی. میں آپ کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہتا کہ وہ 2 گواہ کون ہوں گے, کیونکہ علماء کے بہت سارے مختلف خیالات ہیں, اور کوئی حتمی خیال اور وارد خیال کوئی چھوڑ نہیں رہا. ایک بات صرف ایک عالم نے کہی جو کسی حد تک اپیل کرتی ہے کہ اصل میں یہ 2 عہدوں کو پیش کرتی ہے. ایک عہد یعنی پرانا عہد جو شریعت کے ذریعہ سے باندھا گیا تھا, اور دوسرا عہد جو کلوری پر مسیح کے خون کے ذریعہ سے باندھا گیا. ایک طرف ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ 2 عہدوں کو ماننے والے لوگ ہیں, اور ان میں سے ایک اسرائیل میں سے بچے ہوئے لوگوں کا بقیہ, اور وہ 1,44,000 والے جو ہیں وہ ان کی طرف وہ علماء خیال کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو اس مصیبت کے زمانے میں باقی پیچھے رہ جانے والوں میں گواہی دیں گے. اور دوسرا, چونکہ اس دوران گواہی کا کام ہوگا اور مصیبت کے زمانے میں وہ لوگ جو اب بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اس مصیبت کے زمانے میں بھی ایمان لا سکیں گے, لیکن ان کو اپنی گردنیں مسیح کے نام کی خاطر کٹوانی پڑے گی, جام شہادت نوش کرنا پڑے گا. قربانی دینے والا قربانی مانگتا ہے, اور اگر ہم مسیح کے نام پر بے وقوفی کے سبب سے نہیں, وقت آنے پر اگر اس کی مرضی ہے اور ہم اپنے آپ کو دے دینے سے دریغ کرتے ہیں, تو ہم نے اس کے زخموں کو جانا ہی نہیں جو ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنے بدن پر کھائے. پولس رسول کہتے ہیں میں اپنے بدن پر مسیح کے داغ لیے پھرتا ہوں. اظہار سن, دکھ, تکلیف. آج اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی ان داغوں کی بابت پوچھے تو کیا دکھائیں گے ہم؟ ذرا سوچنے کا مقام. کلیسیا آسمان پر دلہا دلہن کے ساتھ راحت پا رہی ہوگی اس 7 سالہ ٹائم پیریڈ میں, اور زمین پر یہ جو 7 سالہ ٹائم پیریڈ ہے اس کے 2 ہیف ہوں گے. میں نے پہلے ہیف کی بابت بتایا, اور جب لوگ اس مخالف مسیح پر اور اس حیوان یعنی جھوٹے نبی پر جو دوسری شخصیت ہے, لوگ جھوٹا ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہی ہے, تو پھر ہاتھی اپنے اصل دانت دکھائے گا. اس
7 साला टाइम पीरियड के एक बीच में। और वो क्या हो, वो उस हैकल को जहां पर यहूदी लोग फिर से कुर्बानियां कर रहे होंगे, उस हैकल में ना सिर्फ वो अपना बुत नस्ब करेगा, बल्कि मैं जब तारीख पढ़ता हूं तो 1 सदी ईस्वी में भी हैकल में एक रूमी बादशाह ने ऐसा किया था। अब यहां ये मुखालिफ मसीह ना सिर्फ ये बल्कि सूअर की कुर्बानी जो नापाक जानवर है, और यहूदियों के लिए तो और ज्यादा ठोकर का सबब, उनको चिढ़ाने के लिए वो उसकी कुर्बानी वहां पर करेगा। यहूदी लोग तो उसका नाम नहीं लेते थे, इसलिए मसीह ने मत्ती 24:15 में कहा, जब वो उजाड़ने वाली और मकरू चीज ना नहीं दिया, अगे लिखा है पढ़ने वाला समझ रहे। जब ये होगा तो फिर उसके बाद इंतहाई मुसीबत का जमाना, बहुत ज्यादा मुसीबत का जमाना, और इतनी ज्यादा मुसीबत कि मैं इस बात का जिक्र करूं तो दिल कांप जाता है। इस जमीन पर जो लोग होंगे उनके ताल्लुक से, और उस दौरान वो वक्त होगा कि जब इस्राइल कौन अपना खास अदद यानी मार्क तकसीम करेगा 666 उस मुसीबत के जमाने। और सिर्फ ये मार्क की ही बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं कई दफा लोग कुछ सवाल पूछते हैं कि ये जो जदीद डिजिटल सिस्टम है ये हमें किस तरफ लेकर जा रहा है। वाह, मैं ये कहूंगा कि ये ट्रेलर है, असल फिल्म हम बाद में देखेंगे। हमें पता हो कि हम बाउंड होकर रह जाएंगे, बाउंड होकर। यूरोप में हमारा नाम कोई नहीं पूछता, 10 भाई तेरा नाम की है। ऑफिस में जाते हैं, हमारा एक स्पेशल नंबर है वो नंबर बस पूछते हैं, बस नाम बात की गल, नंबर क्या, दैट्स ऑल। और इवन दुनिया के कई ममालिक में, स्वीडन भी उसमें शामिल है, जिसमें सिम है और वो अपने हाथों के पीछे सिम लगवा रहे हैं। इतने कार्ड कौन होल्ड करे जेब के बीच, बैंक को दिखाओ, फलां जगह फलां जगह फलां जगह जाओ। तो ये सब कुछ अभी शुरू है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वो निशान है, लेकिन ये उस तरफ इंसानी ज़हनों को एक रुझान दिलाने के लिए है कि ऐसा होगा, और केवल इस वक्त रेडी होने की जरूरत है कि उस वक्त क्या होगा और कैसे होगा। उस दौरान मुकाशफा की किताब में वो जो गजब के 7 प्याले हैं, ओहो, वो उंडेले जाएंगे। ये वाकई बहुत टफ टाइम पीरियड होगा। वो दौरान जो सेकंड हाफ है, उसी में हर मजदून की जंग भी होगी। और जब हम इस हर मजदूर की जंग की बात देखते हैं तो ये मुकाशफा 16 बाब उसकी 15 आयत के बाद देखना चाहे तो आप बाद में देख सकते हैं। ये हर मजदून असल में कोई वाहिद मकाम नहीं, या ये कोई वाहिद जंग नहीं जो यहां पर लड़ी जाएगी। यहां पर कई एक जंगें इससे पेशतर लड़ी जा चुकी हैं। कुज़ात 5 की 19 में भी जिक्र है, दूसरा सलादीन 23 की 29 में भी जिक्र है। इस जगह पर कई जंगें लड़ी गई। ये इसराइल से थोड़ा शुमाली इलाका में एक बहुत बड़ी वादी है जहां पर बहुत सी जंगें लड़ी गई और वहां पर जंगें मजीद होंगी। और वो मकाम होगा जहां हर मजदून की जंग होगी इसराइल के बरखलाफ।
اور یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے سیکنڈ ہیف یعنی دوسرے پارٹ سے کچھ دیر پہلے ایسا ہوگا. اور تب علماء کے خیال کے مطابق خداوند یسوع مسیح زکریا 14 کی پہلی 4 آیات کے مطابق اسی پہاڑ سے جہاں رسولوں کے اعمال کے پہلے باب کی پہلی چند آیات میں دیکھتے ہیں او گلیلی مردو تم اسے کیوں دیکھ رہے ہو, جس طرح تم اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی وہ واپس آئے گا. کوہ زیتون جہاں پر اس کے پاؤں ٹکیں گے, اور ان آیات میں لکھا ہے وہ 2 حصوں میں کوہ زیتون جو ہے یہ منقسم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اور اس کے بعد جب مسیح خداوند اس زمین پر آئیں گے پھر ملینیم یعنی 1000 سالہ بادشاہی آپ اس زمین پر قائم کریں. لیکن ایک بڑی سادہ سی ترتیب جو یہاں مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے, کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد زمین پر مصیبت کا زمانہ, اور اس کے 2 ہیف, پہلے حصے میں گواہی کا کام اور دوسرے حصوں میں جام شہادت نوش کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مجدون کی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ خداوند یسوع مسیح کے مخالف ہے, اور خداوند یسوع مسیح آ کر اب مخالف مسیح کو اور ان مخالف افواج کو شکست دیں گے. پھر 1000 سالہ بادشاہی ہوگی, اور شیطان کا اب کچھ دیر کے لیے چھوڑا جانا ہوگا, کچھ دیر کے لیے بمطابق مکاشفہ. اور پھر جوج اور ماجوج کی مخالفت ہوگی جو خداوند کے لوگوں کے لیے ہوگی. جوج کوئی قوم نہیں ہے, یہ ایک لیڈر رہنما, لیکن ماجوج اصل میں یہ مختلف مملکتیں جو اس کی پیروی کریں گے. اس کا حزقیل 38 اور 39 ابواب میں ذکر ہے, اور مکاشفہ 20 کی 7 سے 10 تک. اور اس کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہی کے بعد وہ سفید تخت لگائیں گے جہاں عدالت کے تخت پر آپ بیٹھیں گے. اس کے بعد پھر ایک نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اور ابدی ہوگی. ہم جس دور میں اس وقت ہیں خداوند مجھے اور آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ابھی تک نہیں کیا اور کرنا چاہیے تھا ہم وہ ابھی کریں, قبل اس کے کہ حالات کا اونٹ ہمارے اوپر بیٹھ جائے. ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ نہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کو کتنی ایک نبوتوں کی بابت معلوم ہے. نو, یا کون سے چرچ کے یہ ممبر تھے. نو, خداوند یسوع مسیح صرف یہ دیکھیں گے کہ تو میرے ساتھ وفادار بھی رہا کہ نہیں. ہمیں اپنے آپ پر ذرا غور کرنا ہے. اور مکاشفہ 3 کی 20 بڑی معروف آیت ہے, زبانی حفظ ہے ہمیں. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں تیرے دل کے دروازہ پر, تیرے دروازہ کھولے گا تو میں اندر آؤں گا اور تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور تو میرے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جو مسیحی مومنین ہیں ہمیں آج اپنے آپ کو مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے اور تیسرے ابواب میں پائی جانے والی کلیسیاؤں سے موازنہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک آخری بات ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب مکاشفہ کی کتاب میں پتمس کے جزیرہ میں خدا نے مجھے فضل بخشا کہ میں وہاں جاؤں
اور جہاں پر آپ مقید تھے وہ جگہ دیکھوں میرے آنسو رک رہی ہے. خدا کے اس عظیم خادم نے کتنی بڑی قربانی وہاں پر دی. ابھی بھی وہ پہاڑ پتھر سائی ہے. آرتھوڈاکس چرچ نے اس کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے, وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. شکر ہے خدا, شکر ہے خدا کا کہ پتمس پاکستان میں نہیں تھا, وہ گریس میں ہے. اور اتھینے سے تقریباً 8 گھنٹے بائی شپ, اور بہت ہی بابرکت مقام. لیکن خیر, جب مکاشفہ کی کتاب لکھوائی گئی تو ایشیائے کوچک میں پائی جانے والی 7 کلیسیاؤں کے رہنماان کو خطوط لکھوائے گئے, اور افسس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. اگر ہم خداوند یسوع کی آج آواز سنیں, میرے بھائی میری بہن, تو کیا سنے گا اور تو کیا سنے گی کہ یسوع مجھے آج کیا کہہ رہا ہے. جب سمرنا کی کلیسیا کو لکھا تو اس کی وفاداری کی تعریف ہوئی ہے. کیا خداوند یسوع مسیح کی آواز آج ہم سنیں تو وہ مجھے اور آپ کو یہ کہیں گے, شاباش, تو زندگی کے تمام پیچ و خم میں میرے ساتھ وفادار رہا اور رہی, ایذا رسانی سے 2-4 رہی, لیکن اس کے باوجود وہ وفادار. یا پرگمن کی کلیسیا کی طرح جس نے دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا. ایک عالم نے ایک کتاب لکھی, رومن کیتھولک بزرگ تھے, بزرگ ٹامس ان کا نام, فادر ٹامس, اور اس کتاب کا نام تقلید المسیح ہے, امیٹیشن آف کرائسٹ. بہت خوبصورت خاکساری کے تعلق سے کتاب. میں او مچھلی کھانا جے کہ کنڈے کنڈے رہن دے بنا تو گوشت کھا لینا. کتاب جس کی بھی ہو میں پڑھ لیتا ہوں. مجھ پر ہے کہ میں کون سی بات کو قبول کروں اور کون سی کو نہیں. اور اس شخص نے کہا, اگر تو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے اور مسیح کا فالوور, اور گزرے پورے ہفتے میں تیری آنکھوں سے اشک نہیں بہے, تو ستایا نہیں گیا, تو کہیں تو نے دنیا کے ساتھ کمپرومائز تو نہیں کر لیا. اور دوسری جگہ پر وہی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو گزرے ہفتے اور گزرے ایام میں تیری آنکھیں اشک بار نہیں ہوئی میری خاطر, خداوند کی خاطر, تو دیکھ کہ میرے باپ تیرے نال ناراض تھے نہیں. سوچنا, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی عام بات ہے. کہاں تک میری زندگی میں آج دنیا کے ساتھ سمجھوتا نظر آ رہا ہے, سوچنے کا مقام ہے. تھواتیرا کی کلیسیا کو کہا گیا تو نے بدعتی اور جھوٹی تعلیمات کو اپنا لیا ہے. کہیں ہم ڈالرز کے پیچھے جھوٹی اور غلط تعلیمات کے لیے دروازہ تو نہیں کھول رہے. مورمنزم, یہوہ وٹنسز اور پتہ نہیں کیا کیا, لیٹر ڈے سینٹس, ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں. سردیس کی کلیسیا کو لگتا کہ ہے تو زندہ ہے لیکن ہے تو اندروں مڑتا ہے. کہیں یہی حال ہمارا تو نہیں, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن آپ میرے بارے میں نہیں جانتے, میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن اس نے میرا اور آپ کا چنگی طرح ایکس رے کیا ہوا, الٹرا ساؤنڈ, ایم آر آئی.
کہ ہم کہاں ہیں، ہماری سوچیں کیا، ہمارے خیال کیا، ہم کہاں کہاں آج ہیں. تو سوچنا ہے کہ ہم زندہ ہیں تو زندہ ہونے کا ثبوت دیں. شروع وچ او منڈے نے تانوں دسیا سی نا کہ اس استانی نے کہا تھا وہ زندہ ہے اور زندہ ہونے کا ثبوت دے گا. ایک مسیح زندہ ہے تو وہ زندہ ہونے کا ثبوت دے گا. اور فلادلفیا کی کلیسیا، برادرانہ محبت والی کلیسیا، اس کو وفادار کلیسیا کے طور پر کہا گیا. اور آخری کلیسیا لگتا ہے وہ یورپ کی ہی ہے، لاودیکیا، جس میں لکھا ہے تو نیم گرم ہے، توبہ کی تجھے ضرورت ہے، توبہ کر اور میری طرف رجوع. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم سب ان کے پاس بہت کچھ ہے ببلیکلی، لیکن اس کی عکاسی میری اور آپ کی زندگی سے، حلیمی، فروتنی، انکساری اور عاجزی سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ ذرا غور طلب بات ہے. ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے کٹہرے میں آج کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. کیوں نہ ہم اپنے پاؤں پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں. بھائی نبی اور ہم جہاں کہیں ہیں اپنی روحانیت کا خود تجزیہ کریں. اپنی آنکھوں کو ہم بند کریں گے، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے. وہ ہمارے بیچ میں موجود ہے. کون سی ایسی بات ہے جو میرے بارے میں اور میرے بھائی تیرے بارے میں، میری بہن تیرے بارے میں اس کو نہیں معلوم؟ وہ سب کچھ جانتا ہے. زبور نویس کہتا ہے خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، میرے خیالوں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. میرے بھائی میری بہن، شاید ماضی میں ہم نے دوسروں پر انگلیاں اٹھائی، دوسروں کے عیب ڈھونڈے، دوسروں کے کیڑے نکالے، دوسروں پر تنقید کی اور دوسروں کی زندگی پر ہم نے آواز اٹھائی ہے. آج خداوند کہتا ہے کہ اپنے آپ پر غور کر کے تو کہاں ہے، توبہ کر اور میری طرف رجوع لا. ایسا نہ ہو کہ ساری رات تو ہل چلاتا رہے اور صبح ہو تو دیکھے کہ یہ تو میں کسی اور کے کھیت میں ہل چلا رہا تھا. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ رہتی زندگی میں منادی کرتے چلے جائیں اور خود چراغ تلے اندھیرا ہو. ہم دوسروں کو توبہ کے لیے کہتے رہیں لیکن اپنے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. نبی چینج ہو، تبدیل ہو. اور میں گزرے کال بھی بتا رہا تھا کہ ایک کتاب جس کا مجھے ترجمہ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اس میں ایک جرمن پروٹیسٹنٹ سسٹر یہ کہہ رہی تھی کہ توبہ کی، ریپینٹنس کی صرف گناہگار انسان کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر ایماندار کو ہر روز اپنا قرض چکانے کی ضرورت ہے. اپنی غلطیوں خطاؤں کو تاہیوں، غفلت، نافرمانی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، لیکن وہ ہم سب کی بابت جانتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. میرے عزیز بھائی اور میری بہن، اگر تم یہاں ہو آج خدا کے کلام کو سننے کے لیے، تو خداوند یسوع مسیح بہت جلد اب آنے کو ہے. بہت جلد اپنے آپ کو تیار کر لے. اور نوجوان بیٹے اور بیٹی، اگر تو نے آج تک خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی
نجات دہندہ کے طور پر، مکتی داتا کے طور پر قبول نہیں کیا، تو ابھی تیرے لیے وقت ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے۔ تیرا یہاں پر آنا حادثاتی طور پر قطعی نہیں ہے، تو خدا کی مرضی کے مطابق یہاں آیا۔ یہاں آنے میں تیری راہ میں کئی رکاوٹیں تھیں، لیکن ان رکاوٹوں کے باوجود تو یہاں پر آیا ہے، اس لیے کہ خدا تجھے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تو توبہ کر کے اس کی طرف سرکائی بن جا اور یسوع کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا۔ مصرف بیٹے کی طرح لوٹ آ، کیونکہ اس نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح تم سے یہ کہتے ہیں، بے وفا نہ ہو تو میرے خون خریدے، کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرماتا۔ اور تیری خاطر میں نے، ہاں تیری خاطر میں نے پہنا تاج خاتا، اور تجھ کو اب جلالی تاج ہوں میں پہناتا۔ آج تیار ہے تو اس تاج کو پانے کے لیے؟ خداوند تجھے بلا رہا ہے۔ خداوند کہتے ہیں، اگر کوئی میرا اقرار کرے گا لوگوں کے سامنے، تو میں آسمانی باپ اور آسمان کے ملائک فرشتوں دنیا کے سامنے تیرا اقرار کروں گا، اور اگر وہ اس دھرتی پر میرا انکار کرے گا تو میں سرگیا پتا کے سامنے تیرا انکار کروں۔ کون ہے جو آج چاہتا ہے میرا باپ مجھے ایکسپٹ کر لے اور مجھے رد نہ کرے، مجھے قبول کر لے؟ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، خداوند تجھے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو اس کی طرف رجوع لا۔ موقع ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ زندگی چند دنوں کی ہے، یہ جوانی ڈھلتے سورج کی مانند ہے، پوتوں کے دیپ ٹمٹما رہے ہیں۔ آج موقع ہے کہ سفر زیست کے اختتام سے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دے۔ اور اگر تو ہے جو چاہتا ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے خداوند کے حضور، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہوں، میں اپنے پاپوں سے توبہ کرتا ہوں، تو پھر یہ کسی مشن کی تعلیم نہیں ہے۔ خداوند تجھے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ابھی تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ آپ جس کسی چرچ چاہتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، خدا کو بھی اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کون سے چرچ جاتے ہیں۔ خدا صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے برے، ہمارے جامے اس برے کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہوئے، خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے، اگر کوئی ایسا بھائی، اگر کوئی ایسی بہن، اگر کوئی اور بیٹا اور بیٹی ہے جو آج اپنے آپ کو یسوع کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں، اس نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ سامنے آ سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے خدا کے لوگ مل کر دعا کریں۔ شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یسوع نے کہا، جو مجھ سے شرمائے گا میں اس سے شرماؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع میرا اقرار کرے تو پھر آپ سامنے آ جائیے، ہم آپ کے لیے مل کر دعا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا ہے جو ٹھنڈا پڑ گیا روحانی طور پر، بیداری کی ضرورت ہے اور یسوع کی آمد کے لیے تیار نہیں پا رہا، تیرے لیے بھی موقع ہے میرے بھائی اور میری بہن، سامنے آ جا تاکہ ہم اجتماعی طور پر سب کے لیے دعا کریں۔ اور اگر یہاں پر کوئی بیمار، کوئی دکھی یا کوئی لاچار ہے، شفا میرے پاس نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، لیکن میرے پاس وہ ہے جو شفا دے گا۔ شافی یہاں پر موجود ہے، اس کا پاک روح یہاں پر جنبش کرتا ہے، تو ہمارے
जिंदगी में बहुत से मोजज़ात देखे, अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावंद की हजूरी को महसूस कीजिए। और अगर कोई और है जो सामने आना चाहता है, अपने गुनाह का इकरार करना, तौबा करना, फिर से बहाल होना चाहता है, अब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आप सामने आ सकते हैं। हालेलुया। क्या
سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت زندگی بخش کلام خدا کے خادم نے بیان کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس بات کے لیے آپ زوردار تالیاں بجائیں. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ گھاس تو سوکھ جاتی ہے, پھول کملا جاتا ہے, لیکن خدا کا کلام ابد تک ہمیشہ زندہ رہے گا. ہم اس زندگی بخش کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم خدا کے پاک روح کو, جس کو ہم نے جنبش کرتے ہوئے یہاں پر دیکھا, خدا کی حضوری کو, اس کی معمولی کو ہم نے یہاں پر گردش کرتے ہوئے دیکھا, اپنے درمیان اس کی حضوری کو محسوس کیا. ہم خدا کی شکر گزاری, ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. خدا اپنے خادم کو زمین کے طول و عرض میں استعمال کر رہا ہے. ہم اس بات کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کر, ہم اس بات کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند نے آج ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے روح القدس کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. ہر ایک دل, ہر ایک جان دل ہی دل میں خداوند کی شکر گزاری کرے, کیونکہ ہم نے بہت وقت پرستش کی ہے, ہم نے کلام کو سنا ہے, کلام سے ہماری تربیت ہوئی ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. خداوند کا کلام جو سونے چاندی کے سکوں سے زیادہ قیمتی اور شیریں اور میٹھا ہے, وہ ہمیں نوش کرنے کے لیے دیا گیا. ہم اس کی شکر گزاری کریں. ہم خداوند کا شکر ادا کریں اس زندگی کے لیے, زندگی کی نعمتوں کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر پیٹر سامنے آئیں اور شکر گزاری کی یہ آخری دعا ہمارے ساتھ مل کر کریں. اس کے بعد موقع ہوگا کہ بھائی جوئل سامنے آئیں اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کا اور جو کچھ ضروری اعلانات ہیں وہ کر سکیں گے. پاسٹر پیٹر کے ساتھ مل کر ہم آخری دعا کریں گے, خدا ان کی شکر گزاری کریں. ہاللویا. میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنی آنکھوں کو چند منٹ کے لیے ضرور بند کریں, کیونکہ ہم خدا کی حضوری میں ہیں اور خدا کی موجودگی کو ہم نے محسوس کیا ہے, کیونکہ وہ بھلا ہے اور بزرگ اور پھر تعریف اور تمجید اور شکر گزاری کرائے, کیونکہ وہ اپنے لوگوں میں سے ہو کر ہم سے بات کرتا ہے. اس نے آج پھر اپنے بندہ کے وسیلے سے ہم سے بات کی. اس کا نام جلالی اور بزرگ ہے, اور وہ ہماری کمیوں اور کمزوریوں سے واقف ہے اور ہمیں اس میں سے نکالتا ہے اور تر و تازہ اور بحال کرتا ہے. آئے ہم اس کا شکر کریں, اس زندگی کے ان لمحوں کے لیے شکر کریں جو اس نے ہمیں بخش دیے, کیونکہ اگر وہ یہ لمحے نہ بخشتا تو آج اس کلام کو جو ہماری زندگی میں تازگی لایا, ہماری زندگی میں نیا کچھ ہمیں بخشنے والا ٹھہرا, یہ کلام جو ہمیں ایک نئی راہ جس میں ہمیں چلنا ہے اور جس سے ہم دور تھے ہماری مدد اور رہنمائی ہو سکے, کیونکہ اس کی آمد نزدیک. آئے ہم اس کا شکر. آسمان اور زمین کے مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ, ہم تجھے مبارک ہیں کیونکہ تو بھلا ہے اور تو ہمیشہ بھلائی کرتا ہے, اور تو نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا باپ تاکہ ہم اس کے وسیلے سے مخلصی, نجات اور خوشی اور شادمانی, سکون اور اطمینان, تسلی اور اطمینان کو حاصل کر سکیں. اے باپ ہم تیرا شکر کریں.
बेरौनक जिंदगियों को तूने अपने बेटे में होकर रौनक बख्शी। बाप तेरा शुक्र करते हैं। बेवजूदों को बाप तूने अपने बेटे में होकर वजूद बख्शा, हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप तेरा शुक्र करते हैं। बेनामों को तूने नाम दिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। और ये तेरे बेटे की कुर्बानी और उसके लहू के वसीले से हुआ। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस सारे पंडाल के लिए, शालूम प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए, जिनके वसीले से ये सारा एहतमाम हो सका। शुक्रगुजार हूँ तेरे खादम के लिए जो तेरे कलाम को लेकर आया। और खुदावंद बकिया इबादत के सारे हिस्से में तू साथ होना, यीशु के नाम से आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी जैसा कि आपको पता है कि ये आज, ये माइक दूसरा दे देंगे, डिस्टर्बेंस कर रहा है। ये आज जैसे आपको पता है कि हमारी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम जो है वो हो चुका है। आज दूसरा और आखिरी दिन था। इससे पेशतर के हम इसको क्लोज करें दुआ रबानी और कलमात बरकत से। मैं चाहता हूं कि ब्रदर जॉयल जो है वो सामने आए और आए हुए तमाम मेहमानों का, जो शालूम प्रेयर मिनिस्ट्री के डायरेक्टर और फाउंडर भी हैं, वो आए और आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और कुछ जरूरी ऐलानात और हमारे स्पीकर का स्पेशली शुक्रिया जो है वो अदा करेंगे। मैं चाहता हूं आप सबकी तालियों में ब्रदर जॉयल जो है वो सामने आए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त कलाम था। खुदा का रूह यहाँ पे जुम्बिश करता था, वो करता है। खुदावन का रूह हमसे कभी जुदा नहीं होता। खुदावन का शुक्र है इस इबादत के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए, कि उसने ये मुमकिन किया कि हम इस साल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इंसान के दिमाग में या उसके माइंड में बहुत से प्लान होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो कर लेते हैं, लेकिन वही प्लान कामयाब होता है जो खुदा की तरफ से होता है। ये खुदा ने मुमकिन किया। और कल जब लास्ट टाइम मैं स्टेज पे आया और मैं यही दुआ कर रहा था कि खुदा हम लोगों को नहीं ला सकते। आज पास्टर साहब ने भी ये बात की थी, हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते जब तक उसका पाक रूह उन्हें इकट्ठा ना। खुदा का रूह ही हमारे दिलों में मोहब्बत को डालता है एक दूसरे के, और खास तौर से इस यूनिटी के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। जितने लोग मौजूद हुए, शुक्र गुजार हूँ खुदा का इस यूनिटी के लिए कि आज हम इकट्ठे होकर मेरे लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं, बल्कि उस रब के लिए आए हैं, उस नाम की खातिर आए हैं जिसको हम सब बात कहते हैं। मैं तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, पास्टर साहब का, पास्टर कामरान का, पास्टर पीटर का, जिशान साहब का, फरहाद साहब का, रोबिन का, और जितने हमारे और विरोना से खास गेस्ट जो हैं, शुक्र गुजार हूँ मैं शुक्र गुजार हूँ दिलावर की पूरी फैमिली का, ग्रैम की फैमिली का, एमरसन की फैमिली का, बॉबी का, और हमारी एक टीम जो मुसलसल हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने में कोशिश रहती है और पूरी जद्दोजहद के साथ वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम की। और मैं इससे पहले कि मैं अपनी टीम को आगे बुलाऊं, मैं चाहूँगा कि जो लोग पास्टर जी को गिफ्ट्स देना चाह रहे हैं या कोई गिफ्ट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो ज़रूर इस साइड पे इकट्ठे हो जाए। मैं बारी बारी उन्हें आगे बुला सकूँगा। तो जो भी आप लाना चाहते हैं, प्रेसाइड करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, पास्टर जी को देना चाहते हैं, आप आ सकते हैं, इस साइड पे खड़े हो जाए ताकि हम
ताकि हम बारी बारी उन्हें स्टेज पे बुलाएं ताकि पास्टर जी को आप दे सकें। जो भी फैमिलीज हैं जी आप अपना यहाँ पे कर लें। रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर रवि मलक साहब से कि वो स्टेज पे आए, कुछ लोग आप तिलावत पीछे वो लाइट स्टेज कवर करना है लाइट को थोड़ी साइड पे रखो, साइड एंगल ले ला, साइड एंगल ले ला, स्पेस सेंटर सब खाली कर दे डैडी थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ। हाँ जी वो सही है। देखेंगे वेट थैंक यू दिलावर और इसकी फैमिली का। अब हमारे कांग्रेसों के सीनियर पास्टर पीटर शहजाद और उनकी फैमिली प्लीज ठीक है क्यों क्या सियानी एक और के जगह से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पास्टर पीटर। हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत कपल जो खालिद साहब तशरीफ लाए। चलो बहुत बरस पहले जब से मसीह ने मुझे चुना, मैं अक्सर औकात याद करता हूँ और अक्सर मैं ये बात बयान करता हूँ मेरे कि अगर मैं फूलों का हिसाब रखता जितने मुझे दिए गए तो टन्नों के हिसाब से होते। ये मसीह के लोगों की मोहब्बत का इजहार है। लेकिन जब कभी मैं फूल देखता हूँ मुझे एक बात याद आती है, आवाज आती है कि अरे नादान तेरे मुस्तकबिल में बासवा कांटों के था क्या, लेकिन मैंने उन कांटों को ताज बनाकर सर पे पहन लिया ताकि आज मेरे फूलों के लायक तू हो सके। जलाल उसके नाम। थैंक यू खालिद साहब। थैंक यू। तशरीफ रखें। मैं दावत दूंगा डीकन साहब स्वर्गीय इमानत प्लीज।
ادھر زیادہ ہی پیچھے پیچھے جان دیجیے. تھینک یو ایمانویل صاحب اور ان کی مسز. اب میں ایک اور فیملی آنا چاہتی ہے, مسز جیری اور ان کی فیملی پہلے آ گئی. مسز جیری بات کے لیے शालोम मिनिस्ट्री में जहाँ पर बहुत अच्छे खुदाम हैं वहाँ पर खादमाएं भी हैं और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सिस्टर शमीम के लिए, आपकी सारी मोहब्बत के लिए, खिदमत के लिए. दिल का दरवाजा और घर का दरवाजा इस खाकसार के लिए खोला. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सिस्टर शमीम हमारी शलोम प्रेयर मिनिस्ट्री की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पास्टर जी उन्हीं के घर में कयाम कर रहे हैं. अब हमारी बहुत ही अच्छी फैमिली जो शलोम प्रेयर मिनिस्ट्री की बहुत मजबूत फैमिली शमील और इसकी फैमिली सिस्टर सोनिया. शमील सुन रहे हो तो आप आ जाओ. शमील अगर आप बाहर हो तो आ जाओ. शलोम प्रेयर मिनिस्ट्री में फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंस को संभालते हैं सारे. ये हर चीज संभाल सकता है. खुदा ने इसको इतनी ब्लेसिंग्स दी है. और मैं पहले दिन से दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जब भी कोई मशवरा लेना होता है, कोई भी बात करनी होती है, ये अच्छे से अच्छा मशवरा देते हैं. मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ पहले दिन से. मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट पास्टर के लिए, पास्टर मलिक साहब के लिए. आगे आ जाओ. थोड़ी देर के लिए हम और आप रख सकते हैं. लास्ट में हम हर एक गेस्ट जो हमारे शलोम प्रेयर मिनिस्ट्री में आता है, हमारे पास एक खास तोहफा होता है उनके लिए, जो हम उनके नाम से एक शील्ड बनवाते हैं. वो शील्ड हम प्रेजेंट करना चाहते हैं पास्टर मलिक साहब को, ताकि वो जहाँ भी रहेंगे ये शील्ड देखेंगे और याद आएगी कि वो हमारे रेतों में ये शील्ड तमाम पूरी शलोम प्रेयर मिनिस्ट्री की तरफ से
सर थैंक यू, आपकी आमद तक इसका तशरीफ होता है। www.newlifeinstitute.org